السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کی تراویح میں 19واں پارہ آپ نے سنا ہے. اس پارے کے اندر 2 سجدے تلاوت کے آج ہم نے کیے، تو تلاوت کے سجدوں کے بارے میں ہی آج آپ کے سامنے کچھ مسائل پہ بات کرنا ہے. تلاوت کا جو سجدہ ہے جسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی وہ آیتیں جہاں سجدہ کرنے کا حکم ہے، تو جب بھی کوئی امام، کوئی قاری پڑھنے والا اگر وہ آیت پڑھے تو پھر سجدہ کرنا چاہیے. یہ سجدے پورے قرآن مجید کے اندر احادیث کے ثبوت کے ساتھ 15 ہیں. پورے قرآن میں کتنے ہیں؟ 15 ہیں، 14 ہیں؟ 14 ہیں، 15 ہیں؟ 15 ہیں. 15 ہیں، بالاتفاق کے ساتھ 15 ہیں. 14 مشہور ہے، حدیث کہتی ہے کہ 15 ہے. حدیث کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1401. یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قرآن مجید میں ان کو 15 سجدے پڑھائے. تو سجدے تلاوت کے 15 سجدے اللہ کے نبی نے ان کو سکھائے. یہ صحابی سے ثابت ہے، اور وہ مطلب صرف صحابی سے نہیں ہے بلکہ صحابی کو اللہ کے نبی نے سکھایا تو تبھی یہ بات ثابت ہوئی. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1401 میں. علامہ ابن الملقن اور ابن القیم نے تحقیقاً صحیح کہا ہے. تو اس روایت کو سامنے رکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر 15 سجدے ہیں جہاں پر پڑھنے والے کو سجدہ کرنا چاہیے. کیا صرف پڑھنے والے کو ہی سجدہ کرنا ہے یا پھر سننے والوں کو بھی سجدہ کرنا ہے؟ تو پڑھنے اور سننے دونوں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے. یہ سجدے کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ سجدہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، یا پھر سنت ہے، کرنے والے کو ثواب ملے گا؟ تو اس مسئلے میں اہل علم نے کہا کہ سجدے تلاوت کا حکم سنت کا ہے. سجدہ جو ہے کرنا چاہیے، سجدہ کرنے پہ آپ کو ثواب ملے گا. اگر کوئی آدمی سجدہ نہیں کیا تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، سجدے تلاوت کے چھوڑنے پہ گناہ نہیں ہے. اس کی دلیل ایک واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 1770 میں. وہاں کیا ہے؟ یہ روایت سجدہ تلاوت کی صحیح بخاری میں 2 جگہ ہے. ایک تو اسی جگہ اور دوسری جگہ ہے 1077 میں، اور پھر 1073 میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ایک مرتبہ جمعہ میں سورہ نحل پڑھے. سورہ نحل یعنی وہ سورہ جس میں سجدے کی آیت ہے. تو حضرت عمر بن خطاب سجدہ کیے، اور جو آپ کے ساتھ اور مصلی تھے نماز پڑھنے والے انہوں نے بھی سجدہ کیا. پھر آئندہ جب جمعہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہی آیت تلاوت کیے لیکن سجدہ نہیں کیا. تو وضاحت دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَمَن سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، کہ جو آدمی سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو اسے ثواب ملے گا. وَمَن لَّمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتا یا سجدہ نہیں کیا فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں ایک بات ہم بعض مرتبہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے سجدے کی آیت ہی پڑھتے نہیں،
کیا بول کے اگر آیت پڑھے تو سجدہ کرنا پڑتا بول کے، تو اتنی آیت چھوڑ دے کے آگے پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ آپ کو سجدہ کرنا ہے سجدہ کیجئے، نہیں کرنا ہے تو آیت تو پڑھیے، آیت کو کٹ کر کے اتنا چھوڑ کے پھر آگے نہیں پڑھنا ہے، تو آیت مکمل طور پہ آپ کو پڑھنا ہے، تو چاہے آپ سجدہ کریں یا نہ کریں۔ سجدہ تلاوت کے سلسلے میں طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں تو جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب جو ہے سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی سجدہ ہے۔ جس سجدے کے اندر ایک سجدہ کرنے کے بعد سیدھا ڈائریکٹ اٹھ جانا ہے تکبیرات کے ساتھ، اللہ اکبر جاتے ہوئے اور اللہ اکبر اٹھتے ہوئے۔ یہ کب ہے؟ جب آدمی نماز میں سجدے کی آیت پڑھے۔ اگر آپ نارمل پڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے سجدہ ایسے ہی کریں گے، کھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو سجدے کی آیت ہے تو ہمیں بعض لوگوں کو دیکھے کہ اٹھ کے ٹھہر کے ہاتھ باندھ کے پھر اللہ اکبر بول کے جاتے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے ویسے ہی سجدہ کر سکتے ہیں، الگ سے اٹھ کے ٹھہرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور غلطی ہم دیکھیں کہ لوگ جو ہے بعض سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد سجدہ کرتے ہیں، اٹھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، تو سلام پھیرنا نہیں ہے اس میں آپ کو، یہ ایک ہی سجدہ ہے جس میں آپ کو صرف ایک سجدہ کرنا ہے اور اس کے بعد اٹھ جانا ہے، سلام ولام پھیرنا نہیں ہے۔ باقی رہا سجدے میں کیا پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہے، وہ سجدے کی دعا ہی پڑھنا چاہیے۔ وہاں پر لگائے ہیں، پچھلے سال رمضان میں لگائے تھے تو سجدے کی دعا، تو وہ دعا پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو نہیں آئے تو سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، وہی تو سیکھنے تک وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب مولانا بولدہ علی مل کے پوری زندگی پھر یہ نہیں پڑھنا ہے، جس کو نہیں آتا یا نہیں سیکھے تو وہ لوگ جو ہے سبحان رب الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، اگر ان کو نہیں آیا یا نہیں سیکھے تھے، لیکن سیکھنا چاہیے۔ سجدے تلاوت کا حکم معلوم کرنے کے بعد ایک بہت ضروری بات سجدے تلاوت کے بارے میں، قرآن میں دیکھیے جب بھی قرآن کی آیت میں سجدے کی آیت آتی ہے تو سجدہ کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ امام مسلم جو ہے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 80/1 میں ایک حدیث لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان جو ہے رونے لگتا ہے، روتا ہے شیطان، ایک کونے میں چلا جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے امر ابن آدم بالسجود فسجد۔ ابن آدم یعنی انسان کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کیا، فلہ الجنہ، تو بدلے میں اسے جنت ملنے والی ہے۔ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، مجھے بھی اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دیے تھے لیکن میں نے سجدے سے انکار کر دیا، فَلِيَ النَّارِ، تو مجھے ٹھکانے میں جہنم ملی، دوزخ میں جانا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو یہ فضیلت بتائی گئی کہ آپ کے ایک سجدے کی وجہ سے شیطان روتا ہے، بلکہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اس واقعے کو یاد کرتا ہے کہ اگر وہ ایک سجدہ کر لیتا تو ابن آدم کے ساتھ وہ بھی جنت کا مستحق بن جاتا، لیکن سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے جہنم کا مستحق بن رہا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے کی آیت پر پہنچنے کے بعد جو ہے سجدہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ سننے والے بھی، اگر آپ نماز کے علاوہ آپ نارمل قرآن سن رہے ہیں گھر کے اندر تو تب بھی آپ جو ہے سجدہ کریں گے۔ کہیں پر بھی سفر میں سن رہے ہیں، آپ کو استطاعت ہے، وہاں پر جگہ ہے، سہولت ہے تو آپ سجدہ کریں۔ تو سجدے کی آیت جب بھی پڑھی جاتی ہے یا آپ سنتے ہیں تو پھر اگر آپ سجدہ کریں گے تو یہ فضیلت آپ کو مل رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ ایک سجدے کی وجہ سے شیطان جو ہے رونے لگتا ہے۔ تو یہ سجدے تلاوت کی ایک بہت اہم بات ہے جسے ہم یاد رکھنا چاہیے، اور جب بھی گھروں کے اندر خاص کر کے اس بات پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ سجدے تلاوت کے بارے میں جو
اعمال قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں وہ یہی اعمال ہیں. بقیہ لوگوں کے اندر دو سجدوں کا بول کے یا سجدے کی آیت پہنچے تو مصلی بچھانا بول کے، گھروں میں عورتیں قرآن پڑھتے ہیں تو سجدے کی آیت آئے تو مصلی بچھا کے ہی سجدہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں. ضروری نہیں ہے، زمین جگہ پاک ہے سجدہ کر سکتے ہیں، مصلی ہی ہونا ضروری نہیں ہے. بغیر مصلی کے بھی آپ زمین پاک ہونے کی وجہ سے وہیں پر سجدہ کر سکتے ہیں. کبھی اگر آپ یعنی تلاوت ایسے کر رہے ہیں کہ لگاتار ایک دو سجدے آ گئے تو آخر میں آپ ایک سجدہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ہم 2 سجدے پڑھے، اگر آپ لمبی قرات پڑھ رہے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے جس میں لگاتار 1-2 سجدے آ رہے ہیں، یا بیٹھ کر ہی آپ پڑھ رہے ہیں لگاتار 1-2 سجدے آئیں گے تو آپ آخر میں سجدہ کریں گے. آخر میں کتنے کریں گے؟ ایک ہی کریں گے. آپ 2-3 نہیں کرنا، ایک ہی کریں گے. تو جتنے بھی سجدے پڑھیں گے تلاوت کرتے ہوئے یعنی بار بار کیوں کرنا؟ تو اس لیے اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کرتا ہے، سمجھیں کوئی عمر والے آدمی ہیں، بار بار سجدہ کرنا اگر ان کو تکلیف نظر آتی ہے تو پوری قرات کر کے وہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی سجدہ ہوگا. سجدوں کی کثرت کی وجہ سے، سجدے کی آیت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے کثرت کے ساتھ یعنی الگ الگ سجدے نہیں کریں گے بلکہ ایک سجدہ کافی ہوگا. تو سجدہ تلاوت کے سلسلے میں چند ضروری باتیں رہے، ان باتوں کا خیال رکھے. خاص کر کے سجدہ تلاوت کیوں کرنا، کرے تو کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے، اس کی وجہ سے شیطان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس بات کو ذہن میں رکھ کے تو بھی ہمیں کرنا چاہیے. یہ سجدہ تلاوت کے سلسلے میں کچھ باتیں رہی. رمضان کے آخری عشرہ تاخراتیں پورا زور لگا کے جتنا ہو سکے عبادتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.